الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سورہ عصر ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. چونکہ اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ ہے والعصر، تو اسی سے اس کا نام عصر رکھا گیا ہے. مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی ہے اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورت وہ تو انا اعطیناک الکوثر، اور اس کے بعد اس سے کچھ بڑی جو ہے وہ یہ والعصر، یعنی چھوٹی صورتوں میں یہ دوسرے نمبر پر آتی ہے، دوسرے نمبر پر. لیکن امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر پورے قرآن میں صرف یہ ایک صورت نازل ہو جاتی، پورا قرآن ایک طرف کہ پورا قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نازل نہ کرتے اور صرف یہ ایک صورت نازل ہوتی اور لوگ اس پر عمل کر لیتے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لیتے تو کامیاب ہو جاتے. کہ ہے اتنی چھوٹی لیکن اتنا اہم پیغام اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی جامعیت کے ساتھ دیا ہے کہ آدمی اس کو سمجھ لے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لے، اس کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. ایسی چیز اس میں یہ سورت جو نازل ہوئی ہے، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ ان کا ایک دوست تھا کلب بن اسید. کلب بن اسید یہ ان کا دوست تھا زمانہ جاہلیت میں، اور چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے اور زبردست تجارت کرتے تھے اور بہت ایمانداری سے تجارت کرتے تھے اور کافی نفع ان کو ہوتا تھا. تو یہ ان کا دوست تھا، جگری دوست تھا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اسے معلوم ہوا، یہ آیا اور کہنے لگا کہ تم اتنے سمجھدار ہو، تم تجارت میں اتنے آگے بڑھ رہے ہو، اتنے سمجھدار ہو کر تم ایمان لے آئے، تمہیں کتنا بڑا نقصان ہوگا، تم کتنے خسارے میں رہو گے. یہ لات عزا جو ان کے بت تھے، ان کی مورتیاں تھیں، بولے اب ان کی سفارش تمہیں حاصل نہیں ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو حق پر ہوتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، کبھی وہ نقصان میں نہیں رہتا، چاہے ظاہر میں کچھ بھی ہو، لیکن حقیقتاً حق والا کبھی بھی نقصان میں نہیں رہے گا، چاہے ظاہر میں کچھ دکھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا. اس پر یہ سورت نازل ہوئی والعصر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم، اوقات کی قسم، زندگی کی قسم گویا، کیونکہ ہمارے اوقات ہی ہماری زندگی ہے. پھر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں. اس نے کہا تھا تم خسارے میں ہو، اللہ نے اس کا جواب دیا سارے انسان. الانسان، انسان کے معنی تو ہم سمجھ جاتے ہیں انسان، اس کے اوپر جو الف لام آتا ہے نا، الف لام وہ بہت سارے معنوں کے لیے آتا ہے.
اس میں ایک معنی اس کا ہوتا ہے جنس کا، ایک معنی ہوتا ہے اس کا استغراق کا. تو وہ جو ہوتا ہے یہ عربیت سے تعلق رکھنے کی چیز ہے کہ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی علوم بھی ہونا ضروری، احادیث کو سمجھنے کے لیے عربی علوم کا ہونا ضروری. اگر وہ معلوم نہ ہو تو آدمی اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکے گا. جیسے الانسان، تو اس کا ترجمہ ہوگا سارے انسان، تو یہ ہو گیا استغراق کے لیے. اور جنس کے لیے ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ انسان کی جنس چاہے جو بھی ہو، انسان ہے تو وہ یہ بات سمجھ لے. تو ہم پہلا ترجمہ کرتے ہیں جس کو عام کیا گیا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، ہم سب آ گئے اس میں. تو بولے سب انسان خسارے میں ہے تو بچا کون؟ خسارے سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے ہر آدمی سوچتا ہے کہ اگر نقصان ہے تو میں کیا کروں. جو آدمی جس جگہ پر ہے وہاں آدمی یہ سوچتا ہے کہ دیکھیے نقصان ہوگا، تو بولے نقصان سے بچنے کے لیے کیا کریں. اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، سارے انسان خسارے میں. اگر بچنا ہے تو 4 کام کرنے پڑیں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ ایمان لیا ہے، وعملوا الصالحات، دوسرا نیک اعمال کیے، تیسرا حق کی وصیت کی، اور چوتھا صبر کی تلقین کی، صبر کی لوگوں کو تلقین کی. یہ 4 کام ہے. جس کی زندگی میں یہ 4 کام ہے تو وہ خسارے سے باہر ہے. جس کی زندگی میں یہ 4 کام نہیں ہے تو وہ نقصان میں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ انسان کو پیدا کرنے والا. کوئی بھی چیز جو آدمی بناتا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ یہ نقصان کب کرے گی اور نفع کب دے گی. تو اللہ نے بتایا کہ اگر تم یعنی میں اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتا ہوں تو مجھے یہ 4 کام کرنا پڑے. یہ 4 کام کیسے ہیں؟ جیسے 4 وہیل کے 4 پہیے ہوتے ہیں، اگر اس میں سے ایک بھی ہٹ جائے تو چلے گی نہیں چلے گی، وہ چاروں ہو گئے تو وہ چلتی ہی چلی جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ تو یہ ہے والعصر، زمانے کی قسم. دیکھیے قسم کے متعلق ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ قسم ہم عام طور پہ ہمارا رواج ہو چکا ہے کہ تیری قسم، اماں کی قسم، ابا کی قسم، یہ حرام ہے. قسم صرف اور صرف اللہ کی کھائی جا سکتی. قسم کس کی کھائی جا سکتی ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھانا جائز ہے. اس کے علاوہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کسی کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے. حضور نے منع فرمایا، یہ گناہ ہے. قسم جو سب سے عظمت والی چیز ہے وہ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. اور اگر قسم کھائی ہے تو پھر اس کو پورا کرے، اور اگر پورا نہیں کر سکا اور ٹوٹ گئی ہے تو پھر اس کا کفارہ آتا ہے تو وہ کفارہ ادا کرے. خیر، تو یہ تو ایک یہ چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہ جس کی بھی قسم کھائے، اللہ شریعت کے پابند نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے وہ قرآن میں بار بار آئے گا. جیسے آگے آپ پڑھتے سے سنتے چلے جائیں گے کہ اللہ نے قسمیں بہت ساری چیزوں کی کھائی. تو قسم ہم جو کھاتے ہیں وہ تو کس لیے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ سچ بول رہا ہوں، اس کے لیے ایک قسم کھائی جاتی ہے جو عام طور پہ ہم کھاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچا تو کوئی ہے ہی نہیں. اس کو قسم کھانے کے لیے کہ میری بات سچی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تو 1 سیکنڈ میں کر کے بتا دے. 1 سیکنڈ میں جو کہہ رہا وہ سیدھا ہو ہی جائے گا وہاں. تو اس کو تو پھر اللہ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کسی بات کو مضبوط کرنا ہو، بہت تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہو تو قسم کھائی جاتی. تو اللہ کے یہاں قسم اس لیے ہوتی. اور بہت سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ جو قسم کھاتے ہیں نا جس چیز کی، قسم کھانے کے بعد ایک بات بتائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ بات ہے. وہ ایک دعویٰ ہوتا ہے اور ہر دعوے کے لیے دلیل چاہیے. ہم کوئی دعویٰ کریں، ہم کہیں کہ بھائی یہ مسجد میری ہے، یہ مکان میرا ہے، تو کیا میرا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اس کے لیے دلیل چاہیے. کاغذات بتاؤ، تمہارے نام پہ بتاؤ. تو کوئی دلیل چاہیے، خالی دعوے سے چلتا نہیں.
تو اللہ آگے جو بات بیان کرتے ہیں اس کی دلیل، جس کو اللہ نے قسم کھا کر کہا وہ اس کی دلیل ہوتی. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا کہا کہ تاریخ گواہ ہے. ہم اس کا ترجمہ اگر کرنا چاہیں بہت محاوری، بہت مفہوم والا، تو ایک ترجمہ یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ سارے انسان فساد میں. تاریخ گواہ ہے، اور پوری تاریخ قرآن کریم جہاں جہاں بیان کرتا ہے کیا ہے، بڑی بڑی قومیں دنیا کے اندر آئی، لیکن جب وہ ایمان نہیں لائی تو اللہ نے کیا کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا. طاقت والے آئے، ایسے طاقت والے آئے کہ پہاڑوں کے اندر پہاڑوں میں اپنے محل بنا دے، پہاڑوں کو کھود کر اپنا مکانات بنا لیتے تھے. ایسے طاقت والے، ایسے مال والے آئے کہ لوگ صرف ان کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے. ایسے سلطنت والا ہے، پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، ہر اعتبار سے لوگ آئے، لیکن ہوا کیا؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ ان الانسان لفی خسر، سب خسارے میں، سب خسارے میں. تو یہ گویا اس کی دلیل ہے. آگے اللہ جو کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تم پوری تاریخ کو پڑھ لو، تمہیں یہی بات ملنے والی ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے والعصر. تو اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. اور عجیب چیز یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں بہت سارے وقت کی قسم کھائی ہے. چاش کی قسم کھائی ہے اللہ نے، رات کی قسم کھائی ہے، دن کی قسم کھائی ہے، یا زمانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. ایسی بہت ساری. کیوں کہ زمانے کی قسم کیوں آخر؟ تو کہتے ہیں اللہ جس کی قسم کھاتا ہے وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ زمانہ کیا ہے. زمانہ کیا ہے؟ معلوم ہے زمانہ کیا ہے؟ زمانہ اہم ہے. زمانہ کیا ہے؟ ہمارا نام کیا ہے؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ زمانہ، وقت. اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو ایام کا مجموعہ ہے، تو دنوں کا مجموعہ ہے. ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ دن گزرتے چلے جانا ہے، بس یہی ہماری حقیقت ہے. اس کے علاوہ ہماری کوئی حقیقت نہیں. دن ہوئی، رات ہوئی، رات ہوئی. اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب دن ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، تو صبح ہوتی ہے تو یہ صبح اعلان کرتی ہے، صبح، کہ میں تیری زندگی کی ایک نئی مخلوق ہوں. میں تیری زندگی کی ایک نئی مخلوق ہوں اور میں تجھ پر گواہ ہوں. صرف آ کے چلے، میں تجھ پر گواہ ہوں، اس لیے تو ایسے کام کرنا کہ کل قیامت کے دن میں تیرے حق میں گواہی دے سکوں. یعنی اچھے کام کرنا تاکہ میں تیرے حق میں گواہی دوں. پھر جب رات ہوتی ہے، اچھا، پھر یہ دن کہتا ہے کہ اور آج میں جب چلا گیا تو پھر تیری زندگی میں کبھی نہیں آؤں گا. آج کا جو دن چلا گیا ہے، کیا اب ہم جتنے بھی پیسے خرچ کر دیں لا سکتے ہیں اس دن کو؟ یہ ہماری زندگی سے چلا گیا. اور آج کے دن میں ہم نے جو کیا ہے ہم اس کو بدل نہیں سکتے. آج کے دن نے وہ ساری چیز محفوظ کری. اسی طریقے سے جب رات ہوتی ہے تو رات اعلان کرتی ہے کہ میں تیری زندگی کی ایک نئی مخلوق ہوں. میں تیری زندگی کی ایک نئی مخلوق ہوں اور میں تیرے اعمال پر گواہ ہوں. تو ایسے عمل کرنا کہ کل اللہ کی بارگاہ میں تیرے حق میں گواہی دے سکوں کہ اس نے یہ کام کیا، یہ کیا، یہ اچھے اعمال کیے. اور ایک مرتبہ آج جب میں چلی جاؤں گی تو پھر تیری زندگی میں کبھی واپس نہیں آؤں گی. کبھی واپس. کل کی رات چلی گئی، اب وہ کبھی واپس نہیں آنے والی. آدمی جتنا بھی سوچ لے گا کہ کل گزشتہ رات میں چلا جاؤں اور میں تہجد پڑھ لوں، اب نہیں ہو سکتا. میں کل کی رات میں چلا جاؤں اور قرآن پڑھ لوں، نہیں ہو سکتا. جو ہے وہ ابھی ہے. یہ جو ہمارا وقت چل رہا ہے، تو انسان وقت کا مجموعہ ہے. یہ انسان کیا ہے؟ انسان وقت کا. اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہاں سمجھایا کہ اس وقت کو تمہیں اپنی زندگی میں صحیح استعمال کرنا ہے. اس وقت ہی، یہ وقت ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے دنیا بھی بنتی اور آخرت بھی بنتی. اور یہی وہ وقت ہے جس کے ذریعے آدمی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی برباد کرتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وقت دیا. یہ وقت دیا کیوں ہے؟ اللہ نے ہمیں وقت کیوں دیا ہے؟ تجارت کرنے کے لیے. کس کے لیے دیا؟ کس کے لیے دیا؟
تجارت کرنے کے لیے دیا، نہ کہتے میں کہتا ہوں تجارت کو نہ کہتے، تجارت کرنے کے لیے دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے یعنی جہنم سے آزاد کر دے۔ کس کے لیے دیا ہے؟ اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کل الناس یغدو، ہر آدمی صبح کرتا ہے، فبائع نفسہ، تو وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہم چیزیں لیتے ہیں، خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے حدیث کہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں۔ ہر آدمی جب صبح کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، اور بیچنے کے عوض میں کیا ملتا ہے؟ بیچنے کے عوض میں کیا ملتا ہے؟ تو حدیث شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو معتقھا او موبقھا، یا تو اپنے آپ کو آزاد کروا لیتا ہے یا تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے ہمارا وقت صحیح گزارا، اعمال کے اندر گزارا، تو اس صورت کے اندر ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا دیا، ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ اور اگر ہمارا وقت غلط گزرا ہے تو ہم نے اپنے آپ کے لیے جہنم کی آگ کو جلا لیا۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو حدیث شریف یہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے نا، ہم یہاں تجارت کرنے کے لیے آئے، ہماری زندگی یہ جو دی گئی ہے یہ تجارت، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھائی تمہیں وہ تجارت بتاتے ہیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ وہ کیا ہے؟ کہ وہی ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا، کہ یہ ہے تمہیں بچانا۔ اسی لیے دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو خرید لیا؟ تم سے تمہاری جانوں کو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا۔ کس کے بدلے میں؟ کہتے ہیں جنت کے بدلے میں، کہ جنت تمہیں ملے گی، البتہ تمہارا مال اور تمہاری جان ہماری ہے۔ ہم خودکشی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے اپنی جان کو بیچ دیا، ہم نے اپنی جان کو بیچ دیا ہے، ہم خودکشی نہیں۔ دیکھیے یہاں پر بھی وہاں اللہ نے کہا کہ تم تجارت کرو، یہاں اللہ کہتا ہے ہم نے خرید لیا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ ساری چیزیں کہ ہمارا جو یہ وقت ہے یہ بڑا قیمتی ہے۔ اسی لیے آج لیکن مسلمانوں میں وقت کا ضیاع اتنا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں، اتنا وقت ضائع کرتے ہیں کہ شاید بزرگان دین اور صحابہ آ کر دیکھ لیں ہمارے اوقات کے ضیاع کو تو کہیں گے یہ مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں ہے کہ ہمیں مر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ یہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ جب آدمی مسلمان ہے یعنی کہ میں اللہ کے سامنے مر کر کھڑا ہوں گا اور ایک ایک وقت کا مجھے جواب دینا ہے، ایک ایک گھڑی کا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہ ہے مسلمان کا عقیدہ۔ اب ہم اور میں اپنے وقت کو سوچوں کہ کیا میں اس اعتبار سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں؟ نہیں گزار رہا، جبکہ ہمارے بزرگوں کے واقعات کتنے سارے کتابوں کے اندر، کیسے وہ ایک ایک سیکنڈ کی وہ ہے نا حساب لگاتے تھے اور ایک ایک سیکنڈ کی وہ قدر کر کے اس کو استعمال میں لاتے تھے۔ علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، کھانے کے اندر ستو پھانک لیا کرتے تھے، ستو ڈائریکٹ ستو پھانک لیتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا ان کو کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیوں ستو پھانکتے ہو؟ ہم سب کھانا کھاتے ہیں، ہم کیوں کھانا نہیں کھاتے؟ کہتے اس لیے کہ میں نے ستو پھانکنے اور روٹی چبانے میں جب حساب لگایا تو 70 مرتبہ سبحان اللہ میں زیادہ کہہ سکتا ہوں، 70 مرتبہ۔ تو بولے میں کھاؤں کیوں، ستو ہی نہ پھانک لو، کام چل ہی جانے والا ہے۔
تو اس کھانے سے بھی چلتا ہے، ستو سے بھی چلتا ہے، تو 70 مرتبہ ایک کھانے میں سبحان اللہ میں زیادہ کہہ سکتا ہوں، تو کتنی مرتبہ؟ دن میں 3 مرتبہ اور پھر کئی سال۔ تو اس نے پوچھ لیا کہ اچھا تو کتنے سال سے؟ بولے 40 سال سے یہی کرتا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 40 سال سے میں اسی طرح اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ روٹی کو پانی میں ڈال دیتے تھے اور پھر پانی میں گھول کر پی جاتے تھے۔ روٹی کو پانی میں ڈال دیتے اور گھول کر پی جاتے تھے۔ پانی والی روٹی کھائی ہے کبھی؟ کبھی احساس کرنا، وہ تھالی میں جب ہم روٹی رکھتے ہیں وہاں اگر پانی ہو اور وہاں روٹی لگ جاتی ہے تو اس صورت کے اندر وہ روٹی کا ٹکڑا ہم نکال کے پھینک دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کا پورا سواد چلا جاتا ہے، پورا اس کی پوری لذت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں اس کی طاقت تو باقی رہتی لیکن لذت ختم ہو، بالکل اچھی نہیں لگی۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ پانی میں ہی روٹی ڈال کے نہ پی لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اگر چباتا ہوں میں روٹی تو اس صورت میں مجھے اتنا وقت زیادہ جاتا ہے کہ میں 50 آیتیں پڑھ سکتا ہوں۔ 50 آیتوں کا وقت میرا ادھر چلا جاتا ہے کھانے میں، تو روٹی کھاؤں گا تب بھی اتنا ہی طاقت آنے والی، اور روٹی کو بھگو کر پی لوں گا تب بھی اتنی ہی طاقت آنے والی، تو میں کیوں چبا کر اپنا اتنا وقت ضائع کروں؟ 50 آیتیں میں پڑھ لیتا ہوں اتنے وقت میں۔ کہ یہ تھے وقت کی قدر کرنے والے، اس لیے کہ یہ وقت ہی جو ہے جو ہمیں کل قیامت میں اونچے درجات دلائے گا۔ یہی وہ وقت ہے کہ آدمی جب سوچ لیتا ہے کہ مجھے حفظ کرنا ہے، تو وہ آدمی چاہے 40 سال کا ہو گیا، 25 سال کا، 30 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، جب وہ سوچ لیتا ہے تو اس کا یہی وقت جو ہے وہ حفظ میں بھی لگ جاتا ہے اور وہ حافظ بھی ہو جاتا ہے۔ سب جو پڑھنے والے وہ پڑھتا ہے تو وہ پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اوقات کی قسمیں کھائی ہے، اوقات کی ایسے ہی نہیں کھائے۔ یہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے متعلق ہر انسان غفلت میں پڑا ہوا کہ اس کو نعمت صحیح سے سمجھتا ہی نہیں، اس کو جس طریقے سے استعمال کرنے چاہیے۔ پیسے ہیں تو ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ نعمت ہے، تو ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں؟ نہیں پھینکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے، ایک صحت اور ایک آدمی کا فارغ ہونا۔ ایک ہے صحت، ہم ابھی صحت کے اندر ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم صحت کے اندر، جب بیمار ہوتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ یار کتنے اچھے، حالانکہ ہماری پوری باڈی جو ہے اس میں سے صرف ایک اسکرو اللہ تعالیٰ ڈھیلا کر دیتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ ایک اسکرو، ایسے تو کتنی ساری چیزیں بیمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ آدمی فارغ ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم فارغ ہیں تو ہم نے یہاں لگا دیا، کتنے سارے لوگ باہر فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، فارغ بھی ہے، لیکن وہ نہیں لگاتے، ان کو کچھ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، یہ وقت جا رہا ہے۔ اللہ نے ایسے ہی والعصر نہیں کہا کہ ہر وقت ہماری زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، نہیں، یہ جو غیروں کا طریقہ ہمارے اندر، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے، یہ کیا چیز ہے؟ برتھ ڈے مناتے ہیں، آدمی 1 سال کم ہو گیا، کہتا 1 سال بڑھ گیا، بھائی 1 سال بڑھا نہیں ہے، تو جب ماں کے پیٹ کے اندر تھا اسی وقت تیری عمر لکھ دی گئی تھی کہ تو 50 سال جیے گا، تو 60 سال جیے گا، جب تو 1 سال کا ہوا تو تیری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، 5 سال کا ہوا تو تیری زندگی کے 5 سال کم ہو گئے۔ یہ تو آدمی کو احساس ہونا چاہیے کہ میں موت کے قریب جا رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے اللہ کے جواب دی کے قریب جا رہا ہوں، میں اپنے حساب و کتاب کے قریب جا رہا ہوں، میں جنت یا جہنم کے قریب جا رہا ہوں۔ لیکن آدمی جب اندھا ہو جاتا ہے، جب دوسروں کی تقلید کرنے لگتا ہے اور اپنے نبی کی چھوڑ دیتا ہے تقلید، تو یہ اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہو جاتا ہے؟ جب اپنے نبی کی بات کو چھوڑے گا، جب یہ دین کی بات کو چھوڑتا ہے نا، تو یہ اندھا ہو جاتا ہے۔
یہ اندھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں پڑتی کہ حقیقت کیا ہے اور غلط کیا ہے، سب چیزوں سے یہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اور اندھا کیسا ہوتا ہے؟ اندھا، اس کو تم جدھر لے جاؤ وہ بیچارہ چلا جائے۔ یہی حال ہے یا نہیں ہے مسلمان؟ یہی حال ہے مسلمان کہ اندھے ہو گئے۔ کیوں اندھے ہوئے؟ جو بینا تھے، جنہوں نے جنت دیکھی، جنہوں نے جہنم دیکھی، جو بینا دیکھنے والے تھے، ان کے راستے کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور یہ ساری پوری دنیا اندھی ہے، پوری دنیا۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ کیا ہے زندگی، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کچھ ان کے پاس نہیں، یہ پورے اندھے ہیں۔ اس لیے کبھی ان کو دیکھو تو پینٹ بالکل نیچے تک جاتی ہے، کبھی اوپر ہو جاتی ہے، کبھی چڈا بن جاتا ہے وہ، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی بال لمبے ہو جاتے ہیں، کبھی بالکل ٹولی، کبھی چھوٹے ہو جاتے ہیں ایک طرف سے، کبھی ایک طرف سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، بس وہ اندھوں کی طرح جس طرف جو جاتا ہے اس کی طرف وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اگر دین کو چھوڑیں گے، ہم اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑیں گے، تو یہ ہم زندگی کے اندر اندھے بن جائیں گے، ہم زندگی میں اندھے ہو جائیں گے۔ کہ اس لیے ہمیں اپنے نبی کی اپنی زندگی جو ہے یہ بہت قیمتی زندگی، اس کو ہم ضائع نہ کریں۔ ایک ایک پل جو ہمارا گزر رہا ہے یہ بڑا قیمتی پل ہے، ہمیں اس کو صحیح طریقے سے گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حضور کے طریقوں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دنیا کے سارے رسم و رواج اور طریقوں سے دور ہو کر یا اللہ تیرے حکم اور نبی کے طریقے کی طرف آنے کی پوری امت کو توفیق عطا فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ امت جہاں کہیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ ہمیں بھی اپنے وقت کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے غافل ہونے سے پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی گناہ میں مبتلا ہونے سے پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ ہر وقت آپ کے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیری خوشنودی والی یا اللہ حضور کے طریقوں والی اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گمراہ ہونے سے اور گمراہ کرنے سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ آپ ہی کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یا اللہ آپ ہی اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ اس کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، یا اللہ میں موت تک کسی کا کسی اعتبار سے محتاج اور دست نگر نہ بنائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔